بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک غریب بیوہ عورت تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے وہ اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی، اس کے ٹکڑے کر کے اس کی ہڈیاں بناتی اور پھر انہیں بیچ کر اس سے اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کرتی۔ ایک دن وہ سود کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر سر پر رکھ کے بازار میں بیچنے جا رہی تھی کہ اچانک ایک کوا تیزی سے آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا عورت بہت ہی حیران اور پریشان ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنی مشکل بیان کی اور کوے کا ہڈی اٹھا جانے کا واقعہ سنانے کے بعد پوچھا کہ خدا کا دربار کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہاں بیٹھو تاکہ میں تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ ایک طرف یہ واقعہ ہوا اور کچھ لوگ کشتی میں دریا عبور کر رہے تھے اور ان کی کشتی میں سوراخ تھا اور ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہونے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا، تو انہوں نے نظر باندھی اگر وہ اس خطرے سے چھٹکارا پالیں تو وہ 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے کوے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس عورت سے ہڈی اٹھا کر کشتی میں ڈالے۔ جو کوے نے ہڈی اٹھا کر اس کشتی میں پھینک دی۔ ان لوگوں نے سود کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کا سوراخ ٹھیک سے بند کر کے ڈوبنے سے خود کو بچا لیا۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو 1000 دینار پیش کیے اور اپنی مشکل سے نجات پانے کا سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت اور عدالت بیان کی اور اس سے وہ 1000 دینار دیے اور عورت بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پسند شخص ہر وقت لگاتار ایک عورت کے پاس جاتا اور اس سے ہر وقت اپنی ہوس پوری کرنے کے بارے میں بات کرتا تھا، اور وہ ہر وقت وہ شخص اس سے کہتا کہ کیا تم کوئی میرے ساتھ نفع بخش کام کرو گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک لفظ ڈالا کہ اس شہوت پسند شخص سے کہو کہ جب تم میرے پاس آتے ہو اس وقت کوئی اجنبی تمہاری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ جب خاتون نے یہ بات اس شخص کو بتائی تو وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور وہ اس شخص کو پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ کہا کہ اے پیغمبر، مجھ پر ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہیں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس شہوت پرست شخص نے کہا، شخص نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ اس شہوت پرست شخص سے کہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ایک فقیر اور ایک پریشان حال نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور اس نوجوان کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس نوجوان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی بیوی ہے؟ تو نوجوان نے کہا، نہیں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک مشہور و معروف بزرگ افراد کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، حضرت داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور پھر اس سے نکاح کر کے اسی کے ہاں رات گزارو اور اپنی ضرورت کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ یہاں سے لیتے جاؤ، البتہ 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا سبب تھا کہ ایک معروف شخصیت کی بیٹی اس بے بس سپاہی کی بیوی بن جائے گی، اور اس نوجوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اے نوجوان، تیرے یہ دن کیسے گزرے؟ تو نوجوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ میری پوری زندگی میں اس طرح کے دن پہلے کبھی نہیں گزرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گیا اور کافی دیر تک وہیں رہا، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے قریب نہ آئے۔ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں چلے آنا۔ 7 دن گزرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں وہ دوبارہ حاضر ہوا۔ حکم پر تیسری مرتبہ
ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اسی دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے، اور آج تیسرے ہفتے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے، اور 30 سال تک اس کو مرنے سے روکا گیا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ خلاطہ بن اوس کے پاس جائیں اور اسے بہشت کی خوشخبری دیں، اور اسے یہ کہیں کہ آپ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیر کی اور خلاطہ کے دروازے پر آ کر دستک دی، اور وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ان کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ تو آپ علیہ السلام وہ خبر سنائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور فرمایا ہے کہ تم جاؤ اور خلاطہ سے کہو کہ وہ جنت میں وہ میری ہم نشین ہے۔ تو خلاطہ بن اوس نے کہا کہ وہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میں نہیں، وہ میری کوئی اور ہم نام ہوگی، کیونکہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ یقینی طور پر آپ ہی ہیں۔ خلاطہ نے کہا اے خدا کے نبی، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں آپ کی ہم نشین ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کیسی ہیں؟ تو خلاطہ نے کہا کہ میں ایک ایسی طبیعت کی مالک ہوں، مجھ پر جو بھی غم، مصیبت، نقصان یا کوئی بھی حاجت یا بھوک پیاس یا کوئی بھی مشکلات آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کے لیے دعائیں نہیں مانگتی، بلکہ اور اس پر صبر شکر کرتی ہوں جب تک وہ مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی دور نہ ہو جائے۔ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد نہیں کرتی، بلکہ خاموشی سے ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرتی ہوں۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہی پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے، میں ان مشکلات و نقصانات کے بدلے رب تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خوبی کی وجہ سے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔